الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں کیا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، کوشش کیا کریں کہ آخر تک اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک تو قرآن، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل ہوگی، اس پر انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم، تاجدار عرب و عجم، طیبہ کے شمس الدہا، کعبہ کے بدر الدجا، سرور ہر دو سرا، احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ یعنی مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے ایک دعا تعلیم کی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا رستہ دکھا تو دیا، یعنی اسلام کا جو سیدھا رستہ ہے وہ دکھا دیا، مسلمان پیدا کر دیا، اب ہماری اس رستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما۔ صراط مستقیم کسے کہا جاتا ہے؟ چنانچہ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا یعنی عقیدے کا سیدھا راستہ ہے، جس پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا صحیح رستہ ہے جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام چلے، جیسا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ اور یہ راستہ صراط مستقیم کا یہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک جتنے بھی اولیاء اعظام گزرے ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہوئے ہیں، صرف اسی مسلک کے اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے رستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابن ماجہ شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے ایک کے علاوہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یعنی جو میں اور میرے صحابہ نے کہا ہے، چل کر دکھایا ہے، ان کے افعال و اعمال جو ہیں اس پر جو صحابہ کرام کے طریقوں پر چلے گا وہ سیدھے رستے پر ہوگا۔ یاد رکھیں ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کئی طریقے اور ذرائع بتائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم ہدایت کے راستے پر جو ہے وہ گامزن رہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں وہ استعمال کر کے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، آسمان و زمین میں
اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں جن پر غور و فکر کر کے انسان جو ہے وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں یعنی تورات، انجیل اور زبور شریف۔ قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اب قرآن مجید کے نزول کے بعد لوگوں کے لیے ہدایت کا رستہ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے یعنی انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ سے 3 باتیں پتہ چلیں، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا رستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اور ٹیڑھا راستہ گمراہی کی طرف پہنچاتا ہے، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق انگلیوں میں سے اس کی شان کے لائق 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ نمبر 2، عبادت حاصل کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ یعنی اس آیت سے جو دوسری بات پتہ چلی کہ عبادت جب کی جائے، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب جو بندہ عبادت کرے، تلاوت قرآن کرے، نماز پڑھے، نوافل پڑھے، درود پاک پڑھے، اسے چاہیے کہ اس کے آخر میں وہ درود پاک پڑھ لیا کرے، پھر دعا مانگے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوا۔ نمبر 3، فرمایا گیا صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں سبق حاصل ہوا وہ نمبر 3 یہ ہے کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، پتہ چلا کہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا، صحابہ کرام کا، اولیاء اعظام کا، انبیاء کرام کا یہ سیدھا رستہ جو وہ لے کر آئے تھے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام وہ اپنی اپنی قوم تک لے کر آئے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا رستہ ہے۔ ہدایت لے کر آئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے تھے، تو گویا پتہ چلا کہ صراط مستقیم وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر چلے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آج نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے، وہ اہل سنت و جماعت سواد اعظم جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور کے اصحاب کے طریقوں پر چلتا ہے، وہ ہدایت پر ہے، وہ اہل سنت پر ہے، وہ سواد اعظم ہے اور وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس میں آخر میں یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے ایمان کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ایمان کی ثابت قدمی عطا فرمائے، صراط مستقیم پر اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔